حسد جب دل میں گھر کر لے تو عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ بار بار آپس میں مشورے کرنے لگے کہ یوسف کو کسی طرح باپ کی نظروں سے دور کیا جائے تاکہ ساری توجہ انہی پر آ جائے۔ کسی نے کہا یوسف کو قتل کر دو، مگر فوراً ہی ایک نے روکا، نہیں، قتل نہ کرو، اسے کسی دور دراز کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ بالآخر اسی رائے پر اتفاق ہوا۔ اگلے دن وہ حضرت یعقوب کے پاس گئے اور بڑی معصومیت سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلیں گے، دوڑیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب کا دل ڈر سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بھائیوں نے یقین دلایا کہ اتنے ہوتے ہوئے یوسف کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجبوراً حضرت یعقوب نے اجازت دے دی۔ حضرت یوسف خوشی خوشی بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ سفر محبت کا نہیں، آزمائش کا ہے۔ جیسے ہی وہ آبادی سے دور پہنچے، بھائیوں کے رویے بدل گئے۔ وہ نرمی جو گھر میں تھی، سختی میں بدل گئی۔ آخرکار وہ ایک گہرے اور سنسان کنویں کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف نے گھبرا کر بھائیوں کی طرف دیکھا، مگر کسی کے دل میں رحم نہ آیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس اندھیرے میں، تنہائی میں، حضرت یوسف کا سہارا صرف اللہ تھا۔ اللہ نے اسی لمحے ان کے دل میں وحی ڈالی، ایک دن تم ان سب کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان نہ سکیں گے۔ شام کو بھائی روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آئے اور یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر کہا، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھی، دل ٹوٹ گیا، مگر زبان سے نکلا، صبر جمیل، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یوں حضرت یوسف کی جدائی کا پہلا باب مکمل ہوا اور صبر کی ایک نئی داستان شروع ہوئی۔